اگر پابندیاں اور لاک ڈاؤن ہیلپ فل تھا تو ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے نو آنورڈ؟ ملک صاحب دیکھیں، اس وقت آج جو اعلان ہوا ہے حکومت کی طرف سے کہ لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے 2 ہفتے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو شعبہ جات ہیں ان کو کھولنے کی بات بھی کی گئی ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بڑا کنفیوزنگ ہوگا اور اس سے جو ہے ایک افراتفری کی اور ایک کنفیوژن کی صورتحال پیدا ہوگی۔ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے جی کہ جو امیجیٹ ریئیکشن آیا ہے جو ہماری کچھ تاجر تنظیمیں ہیں بالخصوص 3 صوبوں سے کہ ہم اپنی دکانیں کھولیں گے، یہ پہلے اس سے اپنا جی اس سے پہلے کہہ رہے تھے، کیونکہ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جی اب حکومت اگر فیصلہ کرے گی تو خاص طور پہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے یا جو کیمیکل یا کچھ اور جو بزنس ہے ان سے ریلیٹڈ انڈسٹری کو یا ان سے ریلیٹڈ جو دکانیں ہیں یا کاروباروں کھولنے کی پہلے باتیں ہو رہی تھیں اور اسی طرح ریئیکشن تاجر تنظیموں کا آ رہا تھا۔ میں یہ ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اس وقت تک اس چیز کو مؤثر طور پہ، میں نے تعریف کی ہے کہ پاکستان میں یہ ٹائملی لاک ڈاؤن ہوا ہے جس کا فائدہ الحمدللہ ہمیں ہوا ہے، تو اس سے مزید مفید بنانے کے لیے آپ کو کنسنسس پیدا کرنا پڑے گا۔ تصادم کی شکل میں، ٹکراؤ کی شکل میں ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے، اور ہم وہ بدقسمت لوگ ہوں گے کہ پوری دنیا میں اگر یہ 150 سے زائد ممالک میں اب یہ وبا اگر آ چکی ہے تو یہ کیفیت کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوگی کہ صوبے کوئی اور بات کرے، مرکز کوئی اور بات کرے۔ ریلیکس کی ہیں وہ کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں مری صاحب، میں آج اتفاق سے تینوں ہی ڈاکٹر آپ کے پروگرام میں شریک ہیں، دونوں ڈاکٹر حضرات میرے سینئر ہیں، یہ مجھ سے اتفاق کریں گے اس بات پہ کہ دنیا میں جو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے اور جس طرح کیسز کی جو یہ کہ انتہا پہ پہنچا ہے، اگر گراف آپ دیکھیں کہ کس طرح کیس اوپر آئے ہیں، پاکستان اس جگہ پہ آج کھڑا ہے۔ یعنی ابھی اگلے جو 2 سے 3 ہفتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر ہم کوشش کر کے اس لاک ڈاؤن کو اسی طرح جیسے ابھی پیچھے ہم نے مینٹین کیا ہے مینٹین رکھتے، اور جن لوگوں تک ہمیں وسائل پہنچانے کی بات ہم روز کرتے ہیں کہ جناب جو دیہڑی دار ہیں، جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر اجرت کماتے ہیں، بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان تک جو ہم نے کہتے ہیں جناب کہ امداد پہنچانی، وہ اگر مؤثر طور پہ ہم کر سکتے ہیں تو شاید ہم لاک ڈاؤن کو مؤثر طور پہ مزید 2 سے 3 ہفتے ایکسٹینڈ کر لیتے۔ لیکن انفارچونیٹلی تمام تر کوششوں کے باوجود مخیر حضرات اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، ہماری تمام سول سوسائٹی لگی ہوئی ہے، پولیٹیکل لوگ لگے ہوئے ہیں، گورنمنٹ بھی اس میں کا حصہ ڈال رہی ہے، لیکن ابھی تک مؤثر طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ آرگنائز طریقے سے وہ امداد ہر گلی محلے کی سطح تک ہم پہنچا نہیں پا رہے۔ یہ تکلیف لوگوں کو موجود ہے۔ ایسٹیمیٹس ہیں کہ تقریباً 50% لوگ پاورٹی لائن میں آ گئے اس کرائسس کی وجہ سے، بالکل آ گئے۔ لائک 11-12 کروڑ کو یہ سپورٹ چاہیے، اور 11-12 کروڑ کو آپ کا ملک پرماننٹلی یہ سپورٹ نہیں دے سکتا۔ نہیں، پرماننٹلی تو بالکل بھی نہیں دے سکتے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ 2 سے 3 ہفتے تک جتنی میکسیمم، جتنی زیادہ سے زیادہ سپورٹ ہم دے سکتے ہیں، اگر دے سکتے ہیں اور اسی کیفیت کو ہم برقرار رکھتے ہیں آئندہ، تو شاید یہ 2-3 ہفتے تک یہ حالات مزید بہتر ہونے تھے۔ لیکن اب میں یہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ آخری مطلب اس موضوع کے حوالے سے آخری بات ہوگی میری کہ کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش اب بھی کرنی چاہیے۔ ٹکراؤ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ جناب تنظیمیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، کوئی ہڑتال کر رہا ہے، کوئی زبردستی دکانیں کھول رہا ہے، یہ مشکل ہوگا۔ انگیج کرنا چاہیے۔ انگیج کرنا چاہیے۔